حدیث پاک سے اشارہ ملتا ہے، بعض محدثین نے یہ لکھا ہے کہ میدان محشر ملک شام کے اندر واقع ہوگا، اور بعض بزرگوں نے یہ فرمایا ہے کہ میدان محشر میدان عرفات کے اندر ہوگا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ بات تو یہ ہے کہ جب میدان محشر منعقد ہوگا تو اس جیسی زمین نہیں ہوگی، اس جیسا آسمان نہیں ہوگا، بلکہ کائنات فنا ہونے کے بعد میدان محشر ہوگا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، تو جو میدان محشر ہوگا یعنی جو آخری دن ہوگا، اس دن ہم سب کو جمع ہونا ہوگا۔ ایک تو وہ میدان گویا جسے عالم ارواح کہتے ہیں، ہم سب وہاں جمع تھے، اور اب ایک وہ میدان جسے میدان محشر کہتے ہیں، اللہ اکبر، جسے قیامت کا میدان کہتے ہیں۔ وہ میدان کتنا خوفناک ہوگا، میدان محشر کی ہولناکیاں کیا ہوگی، وہاں درد کرب کا عالم کیا ہوگا۔ دراصل بات یہ ہے کہ میدان محشر دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک حصہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے عدل کا اظہار فرمائے گا، اپنی شان قہاری و جباری کا اظہار فرمائے گا۔ اس وقت کے جو واقعات ہیں جو احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں، وہ دل کو دہلا دینے والے واقعات ہیں، وہ روح کو بے قرار کرنے والے واقعات ہیں، وہ دلوں کو بے چین کرنے والے واقعات ہیں۔ لیکن جب شفاعت کی کنجی مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھوں میں ہوگی، اور جب شفاعت کی ڈور حضور کے ہاتھوں میں ہوگی، اور جب حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، تو اس وقت پھر جو کرم کی ہوائیں چلے گی، پھر اس وقت میدان محشر کا منظر ہی بدل جائے گا۔ اللہ نے توفیق دی تو میں ہر دو منظر کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس لیے کہ اصل خطاب تو ہمیں اور آپ کو اپنے قائد محترم استاد گرامی عالمی خطیب انقلاب حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا سے سننا ہے، اور انہی سے ہم خطاب سنیں گے۔ لیکن جتنے وقت میں حضرت تشریف لاتے ہیں، اتنی دیر میں کچھ باتیں اپنی دنیا کے فائدے کے لیے اور اپنی آخرت کے فائدے کے لیے، رب کی رضا کے لیے کر لیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو میدان محشر میں دونوں مناظر دیکھنے میں آئیں گے، میدان محشر میں دونوں منظر دیکھنے میں آئیں گے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، ایک تو میدان محشر کی ہولناکیاں ہیں، ایک تو میدان محشر کی وحشت ہے، ایک تو میدان محشر کی خوفناکیاں ہیں، جس کو اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کی شروعات یعنی میدان محشر کا آغاز کس طریقے سے ہوگا۔ ایک اللہ کا فرشتہ ہے جو چار مقبول فرشتوں میں جس کا شمار ہوتا ہے، ان کو اسرافیل کہتے ہیں۔ یہ اسرافیل علیہ السلام وہ ہیں جن کے منہ کے اندر سور ہے، اور وہ اس وقت بھی وہ سور لے کر کے موجود ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو وہ سور پھونکیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ سور کیا ہے، یہ صرف سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بیان کیا گیا ہے۔ یہ گائے کی سینگ کی طرح ایک چیز ہے، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے منہ میں ہے، اور وہ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ 3 مرتبہ سور پھونکا جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو پوری کائنات فنا ہو جائے گی، جس کو قرآن بیان کرتا ہے کہ اللہ اکبر، آسمان پھٹ پڑیں گے، تارے آپس میں ٹکرا جائیں گے، ستاروں کی انجمن بکھر جائے گی، سورج کو لگ دیا جائے گا، سورج کا نور چھین لیا جائے گا، چاند کی روشنی چھین لی جائے گی، زمین اتل پتل ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی مائیں قیامت کی بھیانک کی آوازوں کو سن کر کے اپنے بچوں کو بھول جائے گی۔ اللہ اکبر۔ جن اونٹنیوں کے پیٹ میں بچے اور حمل ہوں گے، وہ آواز بھیانک سن کر کے اللہ اکبر ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے۔ آپ اندازہ تو کریں، اگر لوہے پر لوہے کو مارا جائے تو کتنی بھیانک آواز آتی ہے، اور اچانک میں انسان اگر اس آواز کو سنے تو انسان بچک جاتا ہے، انسان ڈر اور خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب لوہے پر لوہا ٹکرائے تو کیفیت یہ ہوتی ہے، جب تارے آپس میں ٹکرائیں گے اس وقت حالت کیا ہوگی۔
سورج لپیٹ دیا جائے گا، سورج کو باندھ دیا جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، اور آسمان جو پھٹے گا تو بوسیدگی کی وجہ سے نہیں پھٹے گا، پرانے پن کی وجہ سے نہیں پھٹے گا، بلکہ آسمان جو پھٹے گا وہ اللہ کے حکم سے پھٹے گا۔ اور اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو دوسری مرتبہ سور پھونکنے پر جتنے لوگ مر چکے ہیں، جتنے لوگ قبروں کے اندر موجود ہیں، زمین جو ہے ان کو اگل دے گی، زمین ان کو پھینکے گی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندے ہیں ان کو زمین اس طریقے سے نکالے گی جیسے، مثال کے طور پہ اپنے الفاظ کے جامع میں عرض کروں، اللہ اکبر، جیسے ایک ماں اپنی گود کا بچہ باپ کی گود میں منتقل کرتی ہے، یا جیسے ایک باپ اپنے اس کے بچے کو ماں کی گود میں منتقل کرتا ہے، اس طریقے سے قبروں سے انسان نکلیں گے، مومنین، متقی انسان۔ من ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشقوں کی طرح درود شریف پڑھنے ذرا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اپنے یہاں کھڑے ہوئے بھائیوں سے کہتا ہوں تھوڑا بیٹھ جائیں تو آپ کو بھی راحت ملے گی اور انتظامیہ کو بھی اچھا لگے گا۔ آپ سب بیٹھ جائیں، کھڑے ہو کر نہ سنیں، بیٹھ جائیں۔ درود شریف پڑھنے ایک بار اور بلند آواز، ایسے نہیں، عاشقوں کی طرح پڑھیں، پورا مجمع گونجنا چاہیے درود شریف سے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو جب دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو لوگ قبر سے باہر آئیں گے، لیکن جو نیک اور اللہ کے مقبول بندے ہیں زمین ان کو اس طریقے سے نکالے گی قبر کے اندر سے جیسے ماں باپ کی گود میں بچے کو منتقل کرتی ہے، یا بچہ باپ جو ہے بچے کو ماں کی گود میں منتقل کرتا ہے۔ لیکن اللہ اکبر، جو فساق و فجار ہوں گے، جو گنہگار اور مجرم ہوں گے، جو پاپی اور اللہ کے نافرمان ہوں گے، زمین ان کو ایسے نکال کر کے پھینک دے گی کہ ان کی ہڈیاں اور پسلیاں چورا چورا ہو جائے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حال تو یہی ہے کہ جب انسان کی روح نکلی تو روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی، اتنی مشقت ہوئی، اس قدر بے قراری ہوئی کہ ابھی وہ قبر کے اندر ہی اس موت کی تکلیف کو بھولا نہیں تھا کہ قیامت کے دن اللہ اکبر اس کو اس طریقے سے پھینکا جائے گا۔ اس سے پتا چلا نافرمانوں کا کہیں گزارا نہیں ہے، نافرمانوں کا کہیں بسیرا نہیں ہے، نافرمانوں کو کہیں عزت نہیں ہے، اپنی طبیعت کے مطابق زندگی گزارنے والوں کو کہیں جو ہے آرام نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آج آرام کا متلاشی انسان، آرام کو تلاش کرنے والا انسان، آرام کو ڈھونڈنے والا انسان آخر چند دن کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کیوں کرتا ہے؟ انسان قبر کو کیوں بھول گیا؟ انسان میدان محشر کو کیوں بھول گیا؟ شاید قبر اور محشر کو بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں دراصل نہ قبر کا علم ہے نہ میدان محشر کا علم ہے، ہم نے اس علم کو سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 گھنٹے ہم نے فلموں میں گزارے، ہم نے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے وقت کو برباد کیا، دوستوں کی انجمنیں سجائی، پوری رات دوستوں کے ساتھ لگا دیا۔ کوئی فلموں میں وقت لگا رہا ہے، کوئی دوستوں کے ساتھ وقت لگا رہا ہے، کوئی دنیا داری میں اپنی زندگی کا وقت گزار رہا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یہ کسی خطیب کی خطابت کی گلکاریاں نہیں ہیں، یہ کسی ادیب کے ادب کے جواہر پارے نہیں ہیں، یہ کسی مصنف کی تصنیف کی گلکاریاں نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کسی فن کے ماہر کی فنکاریاں نہیں ہے، یہ فرامین مصطفیٰ جان رحمت ہے جو اپنی مرضی سے کبھی کلام نہیں کرتے۔ ان کی زبان پر خداوند قدوس بولتا ہے، ان کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے۔ جس نے اپنی مرضی سے کبھی کلام ہی نہیں کیا وہ رسول اعظم فرماتے ہیں، اللہ اکبر، سرکار فرماتے ہیں کہ جب قبریں پھٹے گی تو سب سے پہلے
میں اپنی قبر سے نکلوں گا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر میرے کریم آقا غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر کی طرف تین گروہ بنا دیے جائیں گے، جانے والوں کے تین گروہ کی شکل میں لوگ محشر میں جائیں گے۔ میدان میں رب کی بارگاہ کے اندر تین شکلوں کے اندر لوگ جائیں گے۔ ایک تو نیک متقی اور صالحین کا گروہ ہوگا، ان کے لیے سواریوں کا انتظام ہوگا، ان کے لیے سواریاں موجود ہوگی اور وہ اپنی سواریوں پر بیٹھ کر کے بہت شان و شوکت کے ساتھ میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ اللہ اکبر، حدیث پاک میں یہ بھی آیا ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں کی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانیوں کو ان کے لیے سواری کی شکل عطا فرما دے گا اور وہ اپنی قربانیوں پر سوار ہو کر کے چلیں گے۔ بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایک اونٹ پر دو دو تین تین حتیٰ کہ 10 لوگ بیٹھ کر کے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پھر اس کے بعد دوسرا گروہ وہ ہوگا جو مسلمان تو ہوں گے لیکن نیک اور پرہیزگار نہیں ہوں گے، جو متقی نہیں ہوں گے۔ وہ اس طریقے سے دوڑتے بھاگتے اور گرتے پڑتے جائیں گے کہ ان کے اوپر ایک خوف اور ہراس طاری ہوگا، ان کے دلوں پر ایک خشیت طاری ہوگی۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کاش ہم نیک بنتے۔ اگر دنیا کی دوسری قومیں گناہ کرے، اگر دنیا کی دوسری قومیں پاپ کرے تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ ہم میدان محشر میں دوڑتے بھاگتے کیسے جائیں گے؟ اور پھر اللہ اکبر، فرمایا گیا بدن ننگا ہوگا، جسم پر لباس نہیں ہوگا، جسم پر 1 انچ بھی لباس نہیں ہوگا۔ کیفیت یہ ہوگی دوڑتے بھاگتے میدان محشر کی طرف جا رہے ہوں گے۔ جن کے لیے سواریاں ہوگی ان کو تو لباس بھی عطا کیے جائیں گے، اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہوں گے ان کو کپڑے بھی دیے جائیں گے اور وہ بڑی شان سے جائیں گے۔ بلکہ یوں سمجھیں جیسے دولہا دلہن کے گھر عزت سے لے جایا جاتا ہے، ایسے فرشتوں کے جلوہ کے اندر ان کو لے جایا جا رہا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، رسول پاک نے محشر سے پہلے ان فرامین کو اس لیے بیان کر دیا تاکہ ہماری راتیں گناہوں کے اڈوں پر گزارنے کی بجائے ہم اپنی راتوں کو اللہ کی خشیت میں رو کر کے گزارے، رب کی بارگاہ میں آہو زاری کر کے گزارے، آہو بکا کر کے گزارے، کانوں کے اندر ایئر فون لگا کر کے گانے سن کر راتیں گزارنے کی بجائے ہم تلاوت قرآن سن کر کے راتیں گزارے، ہیرو ہیروائن کے مناظر دیکھنے کی بجائے بستر پہ لیٹ کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں تو میدان محشر کی ذلت سے بچیں گے، میدان محشر کی رسوائی سے بچیں گے۔ سوچو سوچو، جس بنگے بدن بھگاتے دوڑاتے تمہیں لے جایا جا رہا ہوگا اس وقت اپنا کیا بنے گا، اس وقت اب کیا ہوگا؟ ام المومنین نے سنا تو کہنے لگی یا رسول اللہ، جب ننگے بدن وہ لوگوں کو دوڑایا جا رہا ہوگا، بگایا جا رہا ہوگا تو اس وقت کیا بے حیائی نہیں ہوگی؟ ایک دوسرے کو ننگا دیکھ کر کے لوگوں کو شرم نہیں آئے گی؟ میرے آقا فرماتے ہیں عائشہ، ان پر اتنا خوف طاری ہوگا کہ انسان اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ ہمت نہیں کرے گا، انسان کو اپنے آپ کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہوگی۔ اس وقت کون کس کو دیکھے گا؟ سب کو اپنی پڑی ہوگی، سب اپنے اپنے میں مبتلا ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ، سب سے بدترین گروہ، کافروں کا، مشرکوں کا، فساق و فجار کا گروہ، فرشتے ان کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے میدان محشر کی طرف لا رہے ہوں گے۔ کیسے میدان محشر کی طرف؟ ممکن ہے یہاں ان کا ذکر سن کر کے کوئی سوچے یار وہ تو کافر ہیں، ان کو منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا، ہم تو مسلمان ہیں۔ لیکن صرف یہاں ایک مسئلہ بتا کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، ہم مسلمان ہیں نا؟ آئیے آپ کو صرف اتنا بتا دوں، شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے، فتویٰ لکھتے ہیں کہ جن گانوں میں کلمات کفریہ موجود ہے، جن گانوں کے اندر کفریہ کلمات موجود ہے، ان گانوں کو خوش رہ کر سننے والا یا خوش رہ کر ان گانوں کو گانے والا وہ کافر ہو جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، اس کی بیوی اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، صرف کلمہ پڑھ کے ہم چھوٹ سکتے، اس لیے کہ اگر
زبان سے کلمات کفریہ گایا ہے. ذرا سوچو تو میرے بھائیوں، میری قوم کے جوانوں، ہم نے تو سیریلوں کے نام پر بتوں کی پوجا ہو دیکھا، ہم نے تو سیریلوں کے نام پر اللہ کو گالی دیتے ہوئے سنا. مجھے حیرت ہے، اگر کوئی اخباری نمائندہ اللہ کی توہین کر دے تو تم احتجاج کے لیے رستوں پہ نکل آتے ہو. فلموں کے اندر تو دن اللہ کی توہین اور بے ادبی ہوتی ہے، اس کا احتجاج کون کرے گا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اتنے بے غیرت ہو گئے، اگر کوئی ماں کی توہین کرے تو آستینیں چڑھتی ہے. اللہ کی توہین بار بار فلموں میں ہو رہی ہے، کلمات کفریہ گائے جا رہے ہیں، کلمات کفریہ سنائے جا رہے ہیں. اپنی ایمان کی پرواہ کرو، ورنہ قیامت کے دن ناکامی ناکامی سوائے ناکامی کے کچھ اور نہیں ہوگا. منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا، فرشتے گھسیٹ کر کے منہ کے بل ان کو میدان محشر میں لے کر کے جا رہے ہوں گے. ذرا سوچو تو صحیح. اس لیے ہمارے اسلاف ایمان پر خاتمے کی بڑی فکر کرتے تھے، وہ دعائیں کرتے تھے، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما، ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما. آج ایمان پر خاتمے کی کیا فکر ہے؟ ایمان پر خاتمے کے حوالے سے کیا تصور ہے؟ سرکار غوث الاعظم دستگیر فرماتے ہیں، جو ایمان پر خاتمے کی فکر نہیں کرتا، مجھے ڈر ہے جب مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. یہاں تک روایتوں میں آیا ہے، جو اذان کو سن کر کے دنیا کی باتوں میں مصروف رہتا ہے، اذان کو سن کر اذان کا جواب نہیں دیتا، اذان کا احترام نہیں کرتا، ایسا شخص بھی مرے گا تو کافر ہو کر کے مرے گا. ڈر ہے اس بات کا. اور یہاں تک فرمایا گیا، جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، ڈر ہے کہ جب مرے گا تو کافر ہو کر مرے گا. فرمایا گیا، جو مومنوں کو تانے دے دے کر ان کے دلوں کو چھلنی کرتے ہیں، ڈر ہے کہ جب مریں گے تو کافر ہو کر کے مریں گے. اللہ اکبر. کیا ہم مغفرت لکھا کر کے لائے ہیں؟ کیا ہم جنت کا سرٹیفکیٹ لے کر کے آئے ہیں؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، ایمان پر خاتمے کی فکر کرو، ایمان پہ خاتمے کے حوالے سے اللہ رو. امام اہل سنت یوں عرض کرتے ہیں، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. اللہ اکبر. تو کافروں کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے اللہ اللہ میدان محشر کی طرف لایا جائے گا. اب میدان محشر پہنچے، اب تھوڑا سا ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں. میں احادیث کو، روایات کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. اب کیا ہے؟ زمین کا حال یہ ہے کہ پہاڑ کاٹن کی طرح اڑ رہے ہیں، یعنی جیسے کپاس اڑتا ہے ایسے پہاڑ اڑیں گے. سارے نشیب و فراز زمین کے ختم ہو جائیں گے، زمین چٹیل میدان جائے گی، اور زمین اللہ اکبر. فرمایا گیا تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی زمین، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، گویا کہ زمین شعلے اگل رہی ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا. انسان کے سر اور سورج کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. ابھی یہاں نیک و بد کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ ٹوٹل میدان محشر کا بالکل سب کے لیے منظر ہے، واضح منظر ہے. سروں پر سورج، اور سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمک رہا ہے. آج سورج چوتھی آسمان پر ہے، سورج آج چوتھی آسمان پر ہے، اور سورج پیٹھ کی طرف سے چمکتا ہے. اس دن سورج سر کے اوپر ہوگا اور سورج اپنے چہرے کی طرف سے چمک رہا ہوگا. میدان محشر میں کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک سایہ جسے عرش کا سایہ کہتے ہیں، اور اس عرش کے سائے میں مخصوص لوگ ہوں گے. اس پر کبھی گفتگو آپ سن چکے ہوں گے، آپ نے کبھی سنا ہوگا، میں اس کی طرف نہیں جاتا. مخصوص لوگ ہوں گے. فرمایا گیا عدل کرنے والے ہوں گے، پیدل مسجد کی طرف فجر کی نماز پڑھنے جانے والے ہوں گے. کوئی عورت ان کو حسین و جمیل عورت ان کو گناہ کی طرف، زنا کی طرف بلاتی ہوگی، اور کوئی ان کو زنا سے روکنے والا نہیں ہوگا. اس وقت وہ عورت کو اتنا کہہ دیں گے، اللہ دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، بس اس کی وجہ سے ان کو بھی عرش کا سایہ عطا کیا جائے. یا رسول اللہ. باپ
یا رسول پاپ اللہ، اور جرائم کر کے، پاپ اور جرائم کر کے ہمیں کچھ نہیں ملے گا، جرائم سے رشتہ توڑ کر کے ملے گا۔ سوچو جب سوا نیزے پر سورج ایک ہاتھ کے فاصلے پہ ہوگا تو عورتوں سے دور بھاگنے والے، زنا سے دور بھاگنے والے، گناہ سے دور بھاگنے والوں کو اللہ عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ آئیے اگر بات آئی گئی ہے تو میں ان ساری چیزوں کو بیان کر دوں، حالانکہ ایک تفصیلی بات ہے۔ وہ عرش کا سایہ 7 لوگوں کو ملے گا، یعنی 7 قسم کے لوگوں کو۔ اس میں پھر دوسری احادیث میں اور بھی اضافہ ہے، پھر دوسری احادیث میں اور بھی اضافہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے موقع کی مناسبت سے عرش کے سائے کو بیان کیا ہے، لیکن آئیے جتنا آپ کو کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کر دوں۔ ایک تو وہ خوبصورت حسین عورت، خوبصورت حسین لڑکی کسی جوان کو زنا کی دعوت دے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے ڈر سے وہ چھوڑ دے، کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے خوف سے وہ چھوڑ دے، اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ فجر کی نماز پیدل پڑھنے جانے والے کو بھی عرش کا سایہ ملے گا، انصاف کرنے والے کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ پوچھا گیا انصاف کرنے والا کون؟ توجہ، انصاف کرنے والا کون؟ کا انصاف کرنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اگر 2 بیٹے سامنے موجود ہو تو ایک بار اس کو چومے تو ایک بار اس کو بھی چومے، ایسے نہیں کہ 2 بار اسے چومے اور ایک بار اس کو چومے، نہیں، اگر چومے تو دونوں کو چومے، پھر چومے تو 2 مرتبہ چومے، ایک کو 3 بار تو دوسرے کو بھی 3 بار۔ جو اتنا محتاط ہو اولاد کے لیے اس کا شمار انصاف کرنے والوں میں ہوتا ہے۔ ایک سے زیادہ بیویاں ہو، ایک دن اس کے یہاں رہے تو ایک دن اس کے یہاں، ایک کو بنائے تو ایک لباس اس کو، یہ ترتیب اور یہ تفصیل ہے۔ انصاف کرنے والوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اور اللہ اکبر، جس کو اللہ نے بادشاہت عطا کی، حاکم بنایا، وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے تو وہ بھی عرش کے سائے میں رہے گا۔ اس کے بعد سنو، ان میں سے کوئی ایک بھی کام کر لینے کی عادت بنا لینا تاکہ اللہ قیامت میں عرش کا سایہ دے دے، سوا نیزے کے سورج کی دھوپ سے ہم بچ جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو تنہائی کا ذکر کرے اور اللہ کی محبت میں اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آ جائے اس کو بھی عرش کا سایہ ملے گا۔ اللہ اکبر، آج ہماری تنہائیاں ایسی ہے، لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے نیک اور متقی ہیں لیکن اکیلے میں ہم شیطان کا ننگا ناچ بن جاتے ہیں۔ اللہ، لوگوں کے درمیان ہاتھ میں تسبیح، لوگوں کے درمیان ہونٹ ہل رہے، لوگوں کے درمیان لمبی لمبی نمازیں، لوگوں کے درمیان تقوی پرہیزگاری کی باتیں، اور اکیلے میں ہاتھ میں موبائل ہو تو پھر ہم کیا دیکھتے ہیں یہ ہم ہی کو پتا ہے یا اللہ جانتا ہے۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، اپنی تنہائیوں کو خدا کی محبت سے مزین کرو، اپنی تنہائیوں کو خدا کے ذکر سے مزین کرو، اپنی تنہائیوں کو اللہ رسول کی محبت سے مزین کرو۔ لوگ دیکھ رہے ہو تو ہم روتے ہیں، لیکن اگر تنہائی میں ہو تو ہم قہقہے لگاتے ہیں۔ ہمیں اللہ کا ذکر تو کرنے کی توفیق ہی نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں جو اکیلے میں خدا کو یاد کرے اور اللہ کی محبت میں آنسو نکل آئے، اللہ اس کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان اپنی جوانی کو تقوی اور پرہیزگاری میں گناہوں سے بچا کر گزارے، ایسے جوان کو بھی عرش کا سایہ عطا کیا جائے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج تو لوگ کہتے ہیں مولانا جوانی میں عیش نہ کریں گے تو عیش کب کریں گے، جوانی میں عیاشی نہیں کریں گے تو عیاشی کب کریں گے۔ سن لو، جوانی عیاشی اور عیش کے لیے نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے۔ وہ بڑے خوش نصیب ہیں، بلکہ فرمایا گیا زمین کے اوپر کسی جنتی کو دیکھنا ہے تو اس جوان کو دیکھو جس کی جوانی تقوی میں گزر رہی ہے۔ سنی دعوت اسلامی جو جوانوں پہ محنت کرتی ہے، سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہ بھی ہے جب جوان سنور جائے گا تو ہماری پوری نسل سنور جائے گی، ہمارے معاشرے میں انقلاب آئے گا۔ اسی لیے ہم جوانوں کو کہتے ہیں داڑیاں مڈا کر گٹروں میں مت پھینکو، یہ مصطفیٰ جان رحمت کا نور ہے۔ نور سینے سے لگایا جاتا ہے، نور گٹروں میں پھینکا نہیں جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ ہماری غلط
فہمی ہے داڑھی رکھیں گے تو کیسے لگیں گے. ارے کیسے لگیں گے؟ محبوب خدا کا نور نصیب ہوگا تو کیسے لگیں گے. یاد رکھو دنیا کا کوئی سنگھار اتنا حسین نہیں بنا سکتا سنت مصطفیٰ کا سنگھار جتنا حسین بنایا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چہروں پہ داڑیاں سجاؤ, شرماؤ نہیں. لوگ کہیں گے ارے لوگ کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے. ہمیں لوگوں سے جنت نہیں لینا, جنت تو مصطفیٰ جان رحمت سے لینا ہے. سبحان اللہ. لوگوں کا کوئی خیال نہیں کرنا, ہمیں تو مصطفیٰ جان رحمت کا خیال کرنا ہے. اللہ اکبر. تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر, جس نے اپنی جوانی کو گناہوں سے بچا کر کے گزارا اس کو بھی عرش کا سایہ دیا جائے گا. پھر میرے آقا فرماتے ہیں جو سیدھے ہاتھ سے صدقہ دے, ایک ہاتھ سے صدقہ دے تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی نہ ہونے دے, ایسے کو عرش کا سایہ عطا کیا جائے گا. اور پھر اللہ اکبر میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو عرش کے سائے میں بہت سے لوگ ہوں گے, عرش کا سایہ اس کو بھی ملے گا. دھیان سے سننا, سب کے فائدے کی بات ہے. اللہ کرے کسی کے دل میں بات اتر جائے تاکہ قیامت کے نقصان سے ہم بچ جائیں. کہاں وہ سورج کا جھلسانا, کہاں وہ سورج کا شعاؤں سے گرمانا, کہاں وہ سورج کا آگ برسانا, اور کہاں عرش کا سایہ مل جانا. فرمایا میرے آقا نے جب سب سو جاتے ہیں اس وقت جو بستر سے اٹھ کر کے نماز تہجد ادا کرتے ہیں ان کو بھی عرش کا سایہ عطا کیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء سنت. ہمارے بزرگوں نے فرمایا جسم کو طاقتور بنانے کے لیے ورزش ضروری ہے اور روح کو طاقتور بنانے کے لیے تہجد ضروری ہے. سبحان اللہ. تہجد پڑھنے والوں کے چہرے چمکتے ہیں. آج کل کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کی طرح منہ پہ پاؤڈر ملتے ہیں, لڑکیوں کی طرح منہ پہ کریم ملتے ہیں. ارے یہ دھل جائے گا, چند گھنٹے کا حسن ہے. اگر چہرہ چمکانا ہے تو آؤ جب سب سو جایا کرے تو موبائل لے کر کے زنا مت دیکھو, مصلی بچھا کر کے 2 رکعت پڑھ لیا کرو. چہرہ چمکے گا, دل چمکے گا, گھر چمکے گا, قبر چمکے گی, میدان محشر میں عرش کا سایہ مل. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سرکار کی غلامی, اولاد غوث اعظم. نعرہ تکبیر, مصطفیٰ کا ہم سفر. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے, اس لیے کہ میں ابھی تک میرا تعلیمی سلسلہ جاری میں پڑھ رہا ہوں, میں نے بہت سارے اولیاء کو پڑھا, سینکڑوں اولیاء کی زندگی کو پڑھا, لیکن میں نے کوئی ولی ایسا نہیں پڑھا جس کی زندگی کے اندر سب کے سونے کے بعد عبادت کا شوق موجود نہ ہو. ہر ولی کی زندگی میں جب ساری مخلوق سو جاتی ہے تو وہ یار کے لیے جگتے ہیں, خدا کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں. اور پھر آپ سے پوچھوں, ارے یار سے ملاقات کا وقت تو وہی ہے جب بھیڑ چھٹ جاتی ہے, سب سو جاتے ہیں, سناٹا چھا جاتا ہے, تو پھر مزہ یہ آتا ہے تو مجھے دیکھ لے, میں تجھے دیکھ لوں, دیکھنے کا مزہ آج کی رات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر لوگ شب برات اور شب معراج کی قید لگاتے ہیں, لیکن حدیث صحیح ستہ میں موجود ہے کہ رات کے ہر آخری پہر میں اللہ اپنی شان کے مطابق پہلے آسمان پہ نزول فرماتا ہے. اگر تم ملاقات چاہتے ہو تو وہ بھی نزول فرماتا ہے, جو آنے جانے سے پاک ہے وہ بھی نزول فرماتا ہے, نزول اجلال فرماتا ہے. اور وہ باتیں کرتا ہے, بندے سب سو چکے, سب بادشاہوں کے دروازے بند ہو گئے, تیرے بادشاہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہو سکتا. مانگ, کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا میں تجھے عطا کر دوں گا. اسی لیے رات کے آخری پہر میں مانگنے والے کسی انسان سے مانگتے نظر نہیں آتے. رات کی آخری پہر میں مانگنے والے کسی انسان سے مانگتے نظر نہیں. دیکھیں نا ولیوں کو,
ولی آپ کو کبھی مانگتے نظر نہیں آئیں گے اپنی ذات کے لیے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے مانگتے ہیں, وہ رب کعبہ سے مانگتے ہیں, وہ رب العزت سے مانگتے ہیں, وہ قادر و قیوم سے مانگتے ہیں, وہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگتے ہیں, وہ آقاؤں کے آقا سے مانگتے ہیں, وہ اس سے مانگتے ہیں کہ دینے والے جس کی بارگاہ میں سوالی بن کے کھڑے نظر آتے ہیں. تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے کہ جب سب سو جائیں اور رات کے وقت اٹھ کر کوئی عبادت کرے اس کو بھی عرش کا سایہ ملے. آؤ اور ایک بات سنو, اگر یہی عنوان ہو نا تو اس پہ کئی تقریریں ہو, لیکن اشارہ دے رہا ہوں, کوئی تفصیل نہیں پڑھنا چاہتا اس پہ. جب دو مومن جدا ہو جائیں تو ان دونوں کو ملانے والے کو, ان دونوں کے ملانے والے کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. سبحان اللہ. جدا کرنے والوں کو نہیں. شیطان کے پیروکار جدائی چاہتے ہیں اور رحمان کے بندے ملاپ چاہتے ہیں, اور اللہ کا اعلان ہے جو مسلمانوں میں جدائی پیدا کرے وہ انسان کی نہیں بلکہ شیطان کی اولاد سے ہے. اللہ اکبر. اس لیے شیطان کی اولاد نہ بنو, انسان کی اولاد, آدم کی اولاد بنو. اللہ, اگر یہ میرا قول نہیں ہے, سید علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے خزائن العرفان میں لکھا, آپ وہاں جا کر کے پڑھ سکتے ہیں کہ جدائی مت پیدا کر, حتی الامکان جوڑنے کی کوشش کرو. تو جوڑنے والوں کو بھی عرش کا سایہ ملے گا, جوڑنے والوں کو. پھر فرمایا گیا جو میدان جنگ میں سرحد کی حفاظت کرے ان کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اور پھر فرمایا گیا تلاوت قرآن پابندی سے کرنے والے ان کو بھی عرش کا سایہ ملے گا. اس طریقے سے بیٹی کو خوشی سے پالنے والے, بیٹی کی خوش دلی سے پرورش کرنے والے, عرش کا سایہ ان کو بھی ملے گا. اور پھر فرمایا گیا جو عصر سے پہلے کی 4 رکعت غیر موقعہ نہیں چھوڑتے اللہ ان کو بھی عرش کا سایہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اور پھر فرمایا گیا سب کے لیے میدان محشر 50,000 سال کے برابر ہوگا. سب کے لیے کتنا ہوگا؟ 50,000. 50,000 سال. اور جن کو عرش کا سایہ ملے گا ان کے لیے ظہر کی 4 رکعت کے برابر ہوگا. سبحان اللہ. کتنا بڑا فائدہ ہے, فائدہ کتنا بڑا ہے. کچھ تو کریں, کچھ کریں, کیونکہ آخر محشر ہے. آخری دن کا نام محشر ہے, آخری دن کا نام قیامت ہے. تو فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے, فرمان پاک کا مفہوم ہے سر اور سورج کے درمیان 1 ہاتھ کا فاصلہ ہو, سورج کی تپش ایسی ہوگی. مزید فرمایا گیا پیاس کی وجہ سے زبانیں سینے پہ لٹک رہی ہوگی, آنکھیں بہہ رہی ہوگی, پسینے میں لوگ ڈوبے ہوں گے, ہچکولے کھا رہے, کوئی ٹکنوں تک, کوئی گھٹنوں تک, کوئی کمر تک, کوئی گردن تک, کسی کے منہ تک. آقا نے یہاں اشارہ کیا, کسی کے یہاں تک, منہ تک پسینہ ہوگا کسی کے, ہائے ہائے چلائیں گے, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اس دن کے لیے کیا تیاری. قرآن کہتا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا انا انذرناكم عذابا قریبا یوم ينظر المرء ما قدمت یداه ويقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. قرآن کہتا ہے وہ قیامت کا دن ہے, قیامت کی ہول ناکی ہے, میدان محشر کا منظر ہے کہ جبریل امین اور ان کے ساتھ سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے کانپتے ہوں گے. میں اس سے پہلے اس پر بار بار اس آیت پر اشارے کر چکا ہوں, آج اس پر مجھے کوئی گفتگو نہیں کرنا, صرف ایک طرف یاد دہانی کرانا ہے. وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار, وہ جبریل جو فرشتوں کا سید, وہ جبریل جو فرشتوں کا اللہ اکبر فرشتوں کا سردار ہے, جب اس پر کپ کپی طاری ہوگی اور سارے فرشتے کانپتے ہوں گے
کسی میں بولنے کی جرت نہیں ہوگی، کوئی بول نہ سکے گا، کوئی کلام نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العزت اتنے جلال کا اظہار کرے گا، اتنے غضب کا اظہار کرے گا۔ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے اللہ ایسا غضب کا اظہار کرے گا، اس سے پہلے ایسے غضب کا اظہار کبھی نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی ایسا جلال اللہ کبھی نہیں دکھائے گا۔ سب تھر تھر کانپتے ہوں گے، انبیاء، فرشتے، سب تھر تھر کانپتے ہوں۔ اللہ کی ہیبت سے سب کی زبان پہ نفسی نفسی، الا من اذن، کوئی کلام نہیں کر سکے گا مگر وہ جس کو اللہ اجازت دے۔ مفسرین کہتے الا من اذن، جو الگ کیا جا رہا ہے کہ کوئی کلام نہیں کرے گا، الا من اذن، مگر وہ جس کو اجازت دی جائے گی۔ تو صاحب اجازت کون ہوگا؟ وہ صاحب اجازت کوئی اور نہیں، وہ آمنہ کا لال، میرے اور آپ کے مصطفیٰ جان رحمت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب فرشتے بھی نہیں بول سکیں گے تو آمنہ کا لال بولے گا۔ سبحان اللہ۔ کوئی نہیں بولے گا تو آمنہ کا لال بولے گا، کوئی نہیں بولے گا تو میرا آپ کا آقا بولے گا۔ ارے سب سے جڑنے والوں، آؤ اسی آمنہ کے لال سے رشتہ جوڑ لیں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے، محشر بھی کامیاب ہو جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ابھی میں نے کہا نا کہ انبیاء کی زبان پہ بھی نفسی نفسی ہوگی، تو کبھی ہم یہ سنتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ انبیاء بھی نفسی نفسی کریں گے۔ حدیث صحیح ہے، مسلم شریف کی حدیث مشکات میں بھی ہے کہ اللہ اکبر، انبیاء کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہو۔ آپ محشر کو کیا سمجھتے؟ یہ رنگریلیاں، یہ باک پن، یہ بے باکیاں، یہ طبیعت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہول ہپاڑ، یہ آوارگی، یہ زنا کے اڈوں کی آبادی، یہ شراب کی اڈوں کی آبادی، گھروں کو فلم گھر بنایا، گھروں کو اللہ اکبر ناچ گانے کا اڈا بنایا۔ آج مسلمان کے گھر گھر سے گانے باجوں کی آواز آتی ہے، مسلمان گانے تماشوں کے نام پر ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں یار کماتے ہم ہیں، گواتے ہم ہیں، مولویوں کا کیا بگڑتا ہے اگر ہم ناچتے گاتے ہیں؟ تو میرے عزیز، مولوی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ مولوی کو اللہ کے نبی نے ذمہ داری دی ہے تاکہ وہ تیرے غلط قدم کو روکے، اس لیے کہ تو وہ نہیں جانتا جو عالم دین جانتا ہے۔ وہ تیری خیر خواہی چاہتا ہے، وہ تیرے گھر میں ڈی جے بجنے سے اگر تجھے روکتا ہے تو اس میں مولوی کا نہیں بلکہ تیرا فائدہ ہے، تیری آخرت کا فائدہ ہے۔ اگر تجھے سود سے روکا جاتا ہے، اگر تجھے حرام سے روکا جاتا ہے تو تیرے لیے دل میں ہمدردی ہے، اس لیے کہ تیرے اندر سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں۔ ہمارے محبوب نے تجھے چاہا، اس لیے ہم تجھے چاہتے ہیں، تمہیں بلا بلا کر سمجھاتے ہیں، تمہارے گھر آ آ کر تمہیں سمجھاتے ہیں۔ واللہ تاللہ باللہ، آپ سے لالچ کیا ہے؟ اس لیے کہ جن کے دلوں کے تار مدینے کی سرکار سے جڑے ہیں، اسے کسی سے لینا کیا ہے؟ اللہ اللہ، ہم تو یہ کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، نعرہ مت ڈیجے بجاؤ، مت گانے گنگناؤ، مت آوارگی کرو۔ تمہاری گھر کی عورتیں پتلے باریک لباس پہن کر کے بازاروں کی زینت نہ بنے، تمہارے گھر کی بیٹیاں فلم خانوں میں نہ جائے، تم پردے کی پابند بناؤ، اپنی بہنوں پہ نگاہ رکھو، اپنے گھر والوں کو آوارگی سے، برائی سے بچاؤ، بے حیائی سے بچاؤ۔ عرض یہ کر رہا تھا، اللہ اکبر، آئیے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے نجات ہونی ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ حضور کو کیا کمی ہے؟ ہمارا ایمان ہے سنیوں کا ایمان، اہل ایمان کا ایمان ہے، اس لیے کہ جس کا ایمان والوں کا ہی تو ایمان ہوگا، اور کس کا ہوگا؟ بے ایمان تو ایسی بات کر بھی نہیں سکتا۔ ہمارا ایمان ہے میدان محشر صرف ہمارے نبی کی عظمت دکھانے کے لیے منعقد ہو رہا ہے، بس، ورنہ حساب کا مطلب کیا ہے؟ حساب وہ لیتا ہے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں کیا کیا، وہ تو سب جانتا ہے۔
اگر میں اپنے بچے کو 1000 روپیہ دوں، وہ میری نظروں کے سامنے خرچہ کرے میری مرضی کے مطابق یا میری مرضی کے خلاف، مجھے تو پتا ہے نا اس نے کیا کیا ہے۔ مرضی کے خلاف کیا تو چاٹا دوں گا، مرضی کے مطابق کیا تو پیار دوں گا، بس میری نظروں کے سامنے خرچہ کیا ہے۔ حساب وہ لیتا ہے جس کو پتا نہیں کہ خرچہ کہاں کیا، جو کہہ چکا بار بار میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تم پہ نگرانی کر رہا ہوں، ان اللہ خبیر بما تعملون، میں تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہوں، علیم بذات الصدور ہے، اسے تو سب پتہ ہے۔ ارے لوگوں نے بعد میں آ کے کیا، جب یہ آئے بھی نہیں تھے تب بھی اسے معلوم ہے کہ تم کرنے والے کیا، تم کرنے والے کیا، اسے سب پتہ ہے، خبر ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے۔ لیکن میدان محشر کا انعقاد کیوں کر رہا ہے؟ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی، وہ دکھانا چاہتا ہے، وہ دکھانا چاہتا ہے کہ جب آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نفسی نفسی کریں گے اور میرا محبوب امتی امتی کرے گا تو نبیوں میں بھی فرق ہو جائے، انبیاء ہو کر بھی یہ اور ہیں، یہ اور ہیں۔ سب نفسی نفسی، جبریل تھر تھرائیں گے اور وہ سجدہ ریز ہو کے امت کے لیے سوال کریں گے، اور پتا چلے گا سب اور ہیں اور یہ اور ہیں، انبیاء ان کے برابر نہیں تو کوئی 2-4 کتاب پڑھ کے ان کے برابر کیسے ہو سکتا؟ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اچھا ایک بات آپ سے کہوں، سب کا آنا اور ہوگا، ان کا آنا اور ہوگا، سب کا آنا اور ہوگا، ان کا آنا اور ہوگا۔ لوگ اکیلے اکیلے آئیں گے، لیکن جب آمینہ کا لال آئے گا تو حضور کہتے ہیں کہ میں 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں آؤں گا، اور وہ فرشتے ایسے چمکتے ہوں گے جیسے موتیاں چمکتی ہے، وہ مجھے جلوہ میں لے کر کے آئیں گے، اور جب حضور تشریف لائیں گے تو رشک کے ساتھ سب دیکھتے ہوں گے آنے والے کا انداز بھی کس شان کا ہے، بلکہ وہ آئے تو یوں لگے کہ قیامت پر قیامت آ گئی، وہ آئے تو یوں لگے کہ قیامت پر قیامت آ گئی ہے۔ لیکن یہ دوسرا حصہ ہے میدان محشر کا۔ ابھی پہلے کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آپ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز پڑھ کے بخشے جائیں گے، یہ سمجھتے ہیں کہ صرف چند نیکیاں کر کے بخشے جائیں گے، تو آئیے تعلیم امت کے لیے حضور کیا کرتے تھے۔ اماں جان عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سلام اللہ علیہا، میں نے دیکھا حضور رو رہے ہیں اور روتے ہوئے کہہ رہے کہ اللہ قیامت کے دن مجھ سے خیر سے حساب لینا، قیامت کے دن مجھ سے خیر سے حساب لینا، اور رو رہے ہیں۔ حضور رو چکے تو میں نے پوچھا آقا آپ بھی؟ جس کے لیے محشر، جس کی شان کے اظہار کے لیے محشر ہے، وہ روتا ہے کہ قیامت کے دن مجھ سے خیر سے حساب لے۔ پہلے تو ان کا حساب ہی نہیں ہونا، یہی بات ہے۔ پہلے تو ان کے صدقے میں آقا فرماتے ہیں کہ میرے قبرستان میں جو لوگ سوئے ہوئے ان میں 50,000 یا 70,000 ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی حساب نہیں ہونا۔ اور کیوں نہیں ہونا پتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ نبی کے قدموں میں سو رہے۔ ان کے قدموں میں کوئی سو جائے تو وہ بے حساب جنت میں جائے، ان کا کیا حساب ہونا ہے؟ لیکن امت کی تعلیم کے لیے بتا رہے عبادتوں پہ غرور نہیں کرنا، تقوی پہ اترانا مت، ناز نہیں کرنا۔ جب اماں عائشہ نے پوچھا حضور آپ رو رہے تھے کہ میرا حساب خیر سے لینا، کہا عائشہ اگر وہ حساب لیتے وقت پوچھنے لگے تو کوئی جواب نہیں دے، اگر وہ حساب لیتے وقت پوچھنے لگے تو کوئی جواب۔ اسی لیے تو ڈاکٹر اقبال نے کہا، بڑا مفکر تھا اقبال، وہ لاہور کا قلندر کہتا ہے اے اللہ تو پہلے تو مجھ سے حساب مت لے، اے اللہ
تو پہلے تو مجھ سے حساب مت لے، اور اگر حساب لینا تو چاہے تو تیری بارگاہ میں عرضی ہے کہ میرے محبوب سے چھپا کر میرا حساب، کیونکہ جب میری بے حیائی ان کے سامنے بے نقاب ہوگی تو ان کو شرم آ جائے گی، ان کو حیا آ جائے، اس لیے مجھے گوارا نہیں ہے کہ ان کے سامنے میرا حساب۔ اور امام اہل سنت نے بھی کچھ اسی سے ملتی جلتی بات کی، اس لیے کہ عاشق کہیں کا ہو زبان ایک ہوتی ہے، عاشق لاہور کا ہو، بریلی کا ہو، سمرقند کا ہو، بخارا کا ہو، کہیں کا ہو، کرناٹک کا ہو، آندھرا کا ہو، مشرق کا ہو، مغرب کا ہو، اس لیے کہ عاشقوں کی طبیعت ایک ہوتی ہے تو زبان بھی ایک ہوتی ہے، اور دشمنوں کی طبیعت ایک ہوتی ہے تو زبان بھی ایک ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن ابی کو 1450 سال پہلے اعتراض تھا کہ نبی غیب نہیں جانتے، آج کے ابن ابی کو بھی یہی اعتراض ہے کہ غیب نہیں جانتے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، عاشقوں کی زبان بھی ہمیشہ ایک ہوگی اور دشمنوں کی زبان بھی ہمیشہ ایک ہوگی۔ ابن ابی کی جماعت 1450 سال پہلے کہہ رہی تھی کہ نبی کو کوئی اختیار نہیں ہے، آج بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی اختیار نہیں ہے، لیکن عاشقوں کی طبیعت 1450 سال پہلے اگر حسان کی زبان میں کہہ رہی تھی وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تو 1400 سال کے بعد بھی عاشق یہی کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔